اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ یہ کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل فرمایا کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے اجالے میں لائیں، ان کے رب کی توفیق سے اس کی راہ کی طرف جو بڑا غلبے والا سب خوبیوں والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مراد قرآن شریف ہے۔ کس مقصد کے لیے نازل کیا ہے؟ فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ سورۃ جمعہ میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب آپ سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو ظلمات سے مراد گمراہی کے اندھیرے ہیں اور نور سے مراد ہدایت کی روشنی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی توفیق سے، اِلَىٰ صراط العزیز الحمید، غالب حمد والے کے راستے کی طرف، نور کی طرف لانا گویا اللہ کی طرف لانا ہے۔ قادیانی اہدنا الصراط المستقیم سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی راہ پہ چلا جائے ان کا مقام و مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ہمارا ان پر سوال ہے کہ اللہ کی راہ صراط العزیز الحمید، اس راہ پر چلنے سے کیا انسان اللہ بن سکتا ہے؟ یہاں نہیں تو پھر وہاں بھی نہیں۔ وہاں پر حصول مرتبہ کی بات نہیں ہو رہی، ان اللہ کے پیاروں کی پیروی اتباع کی بات ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن ان کی سنگت و معیت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ الفاظ پہلے متعدد بار گزر چکے ہیں، اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید سے۔ آگے چلیے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ جو آخرت چھوڑ کر پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ کفار کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو ہی زندگی مان لیا ہے، اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اللہ کی راہ کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرنے اور کوئی نہ کوئی شرارت کھڑی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے قبیلے کی زبان میں، تاکہ وہ انہیں واضح طور پر بتا دے۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور وہ بڑا غلبے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ جی، ہر رسول اس کی اپنی قوم کی زبان بولنے والے تھے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے بہت سے الہام ایسے بھی ہوئے ہیں، ان زبانوں میں ہوئے ہیں جو میں زبانیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اور پھر اپنی ایک کتاب چشمہ معرفت میں لکھتا ہے بڑی بےہودہ بات ہے کہ ایک بندے کی اصل زبان کوئی اور ہو اور اسے الہام کسی دوسری زبان میں ہو۔ فیضل اللہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان والوں پر بھی فضیلت دی ہے اور زمین والوں پر بھی فضیلت دی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا اے ابن عباس، اہل آسمان پر کیسے فضیلت دی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 29۔ جو آسمان والوں میں سے کہے گا کہ ہم اللہ کے مقابلے پر معبود ہیں تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لیکن اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور آپ کی برکت سے ہم نے آپ کے صحابہ کے حق میں اگلی پچھلی کسریں نکال دی ہیں۔ یہ سورۃ فتح کی آیت ہے۔ تو فرمایا آسمان والوں کے بارے میں الگ الفاظ ہیں جن کے اندر غلطی کے بعد پکڑ کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں درگزر عفو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ زمین والوں پر اللہ نے اپنے محبوب کو کیا فضیلت دی ہے؟
فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، اللہ کریم زمین والوں کو فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. یہ وہ آیت ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اللہ نے جو بھی رسول بھیجا ہے اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. وقال علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. دوسرے انبیاء اپنی قوم کی طرف اور اپنی قوم کی بولی بولنے والے ہوتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایک قوم کی طرف نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زمین والوں کے اوپر فضیلت. فارسلہ الی الجن والانس، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جنوں اور تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے. مستدرک حاکم 3385 3385. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کے لیے. جی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف پہنچاؤ، اندھیروں سے نکالو، نور کی طرف لے جاؤ. سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت میں یہ الفاظ تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب پر کتاب اتاری تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تمام لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے. اور اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو یہاں الناس کا لفظ نہیں بولا، فرمایا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنے قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں. حضور کے لیے الناس اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا. آگے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہو. اللہ کے دنوں سے مراد وہی جو قرآن شریف جن 5 تعلیمات پر مبنی ہیں انہیں میں سے ایک آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد. تو موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے. کیوں؟ کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات، ان کی قوموں کے حالات اور سابقہ اقوام کے حالات و واقعات اور دنیا کے اوپر کیا کچھ ہوا، یہ سب کچھ جان لینے سے انسان کا فہم کھلتا ہے، انسان کو تجربہ ہوتا ہے، انسان کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. اپنے پرائے مخلص اور منافق کی شناخت کے لیے تجربات میں سے انسان گزر جاتا ہے اور روحانی طور پر انسان کو اللہ والوں کی صحبت اور ان کے حالات سن دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے اور راہیں کھلتی ہیں. ایام اللہ سے مراد مفسرین نے یوں لکھا ہے ای بوقاع اللہ فی الامم السالفۃ ونعمائہ ومننہ علی بنی اسرائیل کما هو مفسر فی الآیۃ الآتیہ. اللہ تعالیٰ نے جو امتوں کے سابقہ امتوں کے حالات بیان کیے ہیں اور ان پر اپنی نعمتیں اور منن کا بیان کیا ہے، اور خصوصاً بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے جن کا ذکر اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے. آیت کا جو آخر پہ صبار شکور یہ جو لفظ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے. مستدرک حاکم 3717 3717. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب موسیٰ نے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں سے فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ جو پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ، تو اس آیت میں اللہ کے دنوں کا ذکر ہے، اور ایسا بھی ہے کہ اسی آیت میں اللہ کے دنوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا، اعلیٰ اللہ کا بھی ذکر ہے. آگے چلیے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے. یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا اس امت یا قوم کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس کا یہ طریقہ ہے
کہ جتنا کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ آگے جی۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اور موسیٰ نے فرمایا اگر تم اور جتنے زمین میں ہیں سب کافر ہو جائیں تو بے شک اللہ بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے مل کر ایک نیک ترین انسان کے قلب پر جمع ہو جاؤ تو اتنی پاور ایک زبان میں آ جائے کہ جیسے پوری دنیا یک زبان ہو گئی ہو، تم سارے کے سارے مل کر یک قلب ہو کر یک قالب ہو کر میری عبادت کرو، میرے ساتھ مخلص ہو جاؤ، تب بھی میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سارے کے سارے مل کر ایک بدترین انسان کے قلب کی طرح یک قلب ہو کر متحد ہو کر میری نافرمانیاں شروع کر دو تو میری ملکیت میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سارے کے سارے مل کر مجھ سے اپنی اپنی مرضی کا مطالبہ کرنا شروع کر دو اور میں ہر ایک کا مطالبہ پورا کرتا جاؤں تو میری ملکیت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے تو وہ سمندر کا کیا نقصان کرے گی؟ تم سب کو تمہاری مرضی پوری کر کے دے دوں تب بھی تم میری عطاؤں اور میرے ذخائر کے مجموعے میں سے اتنا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ مسلم 2577 2577۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، نوح کے منکر لوگوں اور عاد اور سمود کی، اور جو ان کے بعد ہوئے؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تو غصے میں وہ اپنے ہاتھ اپنے منہوں کی طرف لے گئے اور کہنے لگے بے شک ہم نے اس کا انکار کیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں یقیناً ایسے شک میں ہیں جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ 3 انبیاء علیہ السلام کا تو باقاعدہ نام لیا گیا ہے۔ سیدنا نوح، یہ قوم عاد اور قوم سمود کی طرف بھیجے جانے والے 2 نبی، اور ان کے بعد جو انبیاء علیہ السلام مسلسل بھیجے گئے، تو فرمایا ان انبیاء کی تعداد کیا ہے اور وہ کون کون سے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ ان سب کو جب ہم نے ہدایت دے کر بھیجا تو ان کی اقوام نے غصے میں آ کر ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی انگلیاں منہ میں ڈالی اور انگلیوں کو کاٹ کاٹ کھایا اور چبایا، تو کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے پیغام کا، تمہارے رسالتوں کا انکار کیا۔ تم جس طرف ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس کے اندر مکمل شکوک و شبہات ہیں، ہمارے تحفظات ہیں، ہمیں کچھ اعتراضات ہیں۔ تو اللہ والے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام ان لوگوں کی طرف تبلیغ کرتے رہے اور ان لوگوں کے سوالات اعتراضات سہتے رہے اور اپنے مشن سے باز نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں کی طرف رد کیا اور ہاتھوں کو منہوں کی طرف لے گئے، تو اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ادو علیہا، اپنے ہاتھوں پر چک مارے، مراد غصے کا اظہار ہے۔ مستدرک حاکم 3386۔ آگے جی۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور موت کے وقت مقرر تک تمہیں عذاب سے مؤخر کر دے۔ وہ بولے تم تو ہم ہی جیسے بشر ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ہمارے ان معبودوں سے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، تو ہمارے پاس کوئی روشن سند لاؤ۔ دعوت سیدھی سیدھی تھی کہ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس اللہ میں کوئی شک ہو سکتا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پہلی بار پیدا کر دیا تھا۔ اف اللہ شک، یہ شک کی نفی کس دلیل سے کی جا رہی ہے کہ تمہارے سامنے زمین و آسمان موجود ہیں، اس کا پیدا کرنے والا ان کا خالق، اس کا وجود اتنا قطعی ہے کہ یہ چیزیں خود پکار کر بتا رہی ہیں کہ اس کا انکار ناممکن ہے۔ اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، مراد بذریعہ انبیاء علیہ السلام، تاکہ تمہاری مغفرت کرے، تمہارے گناہ معاف کرے اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مؤخر رکھے۔
کہنے لگے تم ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو. یہ عام طور پہ کفار کا طعنہ ہوا کرتا تھا، مگر انہیں انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھیجا ہوا ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ملنے والی رہنمائی اور علوم، اور ان کی جو روحانی طہارت تھی وہ انہیں نظر نہیں آتی تھی. وہ صرف ظاہری شکل و صورت اور انسانی گوشت پوست دیکھ کر اس قسم کے فیصلے کرتے تھے. یہی وہ فرق ہے کہ اگر اس فرق پر غور کر لیا جائے تو جتنے اللہ کے وجود کے منکر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وجود کے منکر ہیں، وحی کے منکر ہیں، آسمانی کتابوں کے منکر ہیں، مذہب و دین کے منکر ہیں، اس بات کو اگر وہ سمجھ جائیں تو وہ صرف اور صرف ظاہری اور جو نظر آنے والی باتیں ہیں اور مادہ پرستانہ سوچ ہے اس سے نکل کر روحانیت کے میدان میں اللہ کے اور اللہ کے پیاروں کے مطیع بننے کے لیے بالکل آسانی محسوس کریں گے. ایک تھوڑی سی معمولی سی سلپ ہے، ٹھوکر لگے تو انسان ایمان کی طرف آ جائے، ٹھوکر لگے تو انسان بے ایمان ہو گر جائے. اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ تم تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے روکنا چاہتے ہو. فاتونا بسلطان مبین، سیدھی سیدھی اور کھلی کھلی اور واضح واضح ہمارے پاس معجزے اور دلائل دکھاؤ ہمیں جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے. ان کے دل مطمئن کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں ان کو معجزات بھی دکھائے، دلائل سے بھی مطمئن کیا. آسمانی وحی ان کے اوپر انہی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نازل ہوتی رہی، لیکن جس کی نیت میں مطمئن نہ ہونے کا ارادہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، دلائل کتنے مضبوط ہوں وہ ماننے کا نام نہیں لیتا. آگے چلیے. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا، اے کافرو، ہم آدم کی نسل ہونے میں تم جیسے ہی بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب یہ بشر مثلکم کی حد تک سوچتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر امتیازات بتا دیے کہ تم یہیں پر اٹکے ہوئے ہو، تمہاری سوئی رک چکی ہے. یہ اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. اس احسان کا فرق یہی وہ فرق ہے جو پچھلی آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھا گیا. اور وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ دکھاتے ہیں، اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے دکھاتے ہیں. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل رکھے. آگے چلیے. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہماری نجات کی راہیں ہمیں دکھا دیں، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. آسان آیت ہے جی. آگے چلیے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنے وطن سے، یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ. تو ان کے رب نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ ان ظالموں کو ہم ضرور ہلاک کریں گے. کافروں نے جب یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکالیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم انہیں ضرور ہلاک کریں گے. اگر کسی نبی کو اپنا ملک چھوڑنا بھی تھا تو وقتی طور پہ چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو واقعی ہلاک کر کے دکھایا، خواہ بدر کی صورت میں ہو یا دیگر جنگوں کی صورت میں ہو یا بالآخر فتح مکہ کی صورت میں ہو. آگے جی. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اور ضرور ہم تمہیں ان کے بعد اس زمین میں بسائیں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور میرے وعدہ عذاب سے خائف رہے. پھر تمہیں دوبارہ اسی زمین میں ہم بسائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے محبوب کو ہجرت کے بعد بالآخر غلبہ عطا فرمایا. جی. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور رسولوں نے اللہ سے فتح و نصرت مانگی اور ہلاک ہوا ہر سرکش ضدی. رسولوں نے اللہ سے مدد مانگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم ترین ہستی ہونے کے حوالے سے ہم آپ کی مثال دے رہے ہیں، ورنہ گفتگو تمام انبیاء کے حوالے سے چل رہی ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. وخابہ کل جبار عنید، ہر جبار اور ہر انادی آدمی
خائب و خاسر ہوا، نقصان میں گیا، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بالآخر غلبہ دیا۔ کتب اللہ الاغلبن انا و رسولی، اللہ فرماتا ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب آ کر ہی رہیں گے۔ من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید، دوزخ اس کے پیچھے ہے اور اسے پلایا جائے گا پیپ کا پانی۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ، وہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور اسے گلے سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت گھیر لے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ پیپ کا پانی ان کو پینے کے لیے ملے گا، اسے جب پئیں گے تو حلق سے نیچے نہیں اتار سکیں گے، اتنا اذیت ناک ہوگا، اور ہر جہت سے اسے موت ہی موت نظر آئے گی، لیکن وہ مر نہیں سکے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ابھی آگے مزید غلیظ عذاب مزید آ رہا ہوگا۔ آگے جی۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ اپنے رب کے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے کہ اس پر تیز آندھی کے دن ہوا کا سخت جھونکا آیا، اپنی ساری کمائی میں سے کسی چیز پر بھی وہ قدرت نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کی مثال ایسے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو، رماد راکھ کے ڈھیر کو کہتے ہیں، اشتدت بہ الریح جس کے اوپر تیز ہوا گزری ہو، فی یوم آصف طوفان والے دن، تو لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو ان کا عمل تھا اس میں سے کسی چیز کے اوپر بھی وہ قدرت نہیں پا سکتے۔ طوفان جب راکھ کو اڑا کے لے جاتا ہے تو پھر وہ راکھ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن شریف کے اندر جو مثالیں دی ہیں اتنی گہری، دل کو لگنے والی اور عام روٹین سے مختلف ہوتی ہیں کہ قرآن کی تمثیلات کے اوپر باقاعدہ موضوع کے اور عنوان کے طور پر علماء نے ڈسکس کیا ہے۔ آگے جی۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ بنایا، اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ جی آگے چلیے، آسان ہے۔ وما ذلك على الله بعزيز، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور سب اللہ کی بارگاہ میں اعلانیہ حاضر ہوں گے تو پیروی کرنے والے کمزور طاقتور متکبروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تو کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم سے ٹال سکتے ہو؟ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت کرتے، برابر ہے ہم پر ہم آہوزاری کریں یا صبر سے کام لیں، ہمیں خلاصی نہیں۔ جی وبرزوا للہ، اللہ کے سامنے ان کا بروز ہوگا، ان کی حاضری ہوگی۔ کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے کہ چودھری صاحب آپ سناؤ، تو آگے سے وہ جو جواب دیں گے وہ کہیں گے کہ آج ہمارا بس نہیں چلتا، اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، آج ہم چیخیں چہاڑیں یا صبر کریں، برابر ہے، آج ہمارے پاس چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ آگے چلیے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی اور مجھے تم پر کچھ غلبہ نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو۔ تم نے جو اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں اس کا منکر ہوں، بے شک ظالموں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلی آیت میں اور اس آیت میں تقریباً موضوع ایک ہی ہے۔ پچھلی آیت میں متکبر لوگ اپنی معذرتیں اس دن پیش کریں گے اور بے بسی کا اظہار کریں گے، اور اس آیت میں شیطان
اپنی بے بسی کا بھی اظہار کرے گا، اور جو کچھ دنیا میں وہ کرتا رہا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، اس سارے کا ملبہ لوگوں کے اپنے اوپر ڈال دے گا۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، یہ اس لفظ کا معنی ہے۔ آگے چلیے جی۔ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ملاقات کے وقت ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔ ملاقات کے وقت السلام علیکم ان کا دعائیہ کلمہ ہوا کرے گا۔ باقی جنت کے باغ و بہار ہوں گے جن کے تذکرے قرآن شریف میں جگہ جگہ گزر رہے ہیں۔ آگے چلیے۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ کیا آپ نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاک کلمے کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ جی، کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ، اور اس کی تمثیل، اس کو تشبیہ جو دی جا رہی ہے وہ شجرہ طیبہ کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ جس کا پھل اچھا ہو، وہ کوئی بھی اچھے پھل والا درخت ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مسلمان آدمی کی طرح ہوتا ہے، مومن کی طرح ہوتا ہے، موسم کچھ بھی آئے اس کے ورق، اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور اس کا پھل ہر لمحہ مل جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا اس محفل میں، میرے ذہن میں آیا کہ یہ درخت کھجور کا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں نہیں بول رہے، تو میں نے نامناسب سمجھا کہ چھوٹی عمر والا ہونے کے باوجود میں بول پڑوں۔ تو جب سب چپ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ ہم جب وہاں سے اٹھ کے گئے تو میں نے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ میرے دل میں یہی جواب آ رہا تھا، لیکن میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ وہاں بول دیتے تو ایک باپ کی حیثیت سے تو کانا احب الی من قضا و قضا، مجھے اس بات سے بڑا لطف آتا اور یہ اتنی قیمتی چیزوں سے بھی زیادہ میں اس کو اہم سمجھتا۔ بخاری 4698۔ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ شجرہ طیبہ ہر وقت پھل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک مثال پیش کی ہے، جس طرح پیچھے کئی مثالیں آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اور ناپاک بات کی مثال ایک ناپاک درخت کی سی ہے کہ اسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا، اسے کوئی قرار نہیں۔ اوپر کیا تھا؟ کلمہ طیبہ، یہاں کیا ہے؟ کلمۃ خبیثۃ، یعنی ناپاک بات۔ اس کی مثال خبیث درخت جیسی ہے جسے اکھاڑ لیا گیا ہو۔ کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ کفر ہے، اللہ کے انکار کی بات ہے، خاص کے الفاظ کچھ بھی ہوں، بہرحال وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا گچھا لایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ شجرہ طیبہ والی آیت 24 ہے نا، یہ حضور نے پڑھی تھی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی۔ قال ہی النخلۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھجور ہے۔ آگے پھر یہ آیت نمبر 26 تلاوت فرمائی، ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، یہ پڑھ کے آپ نے ارشاد فرمایا ہی الحنظل، اس کی مثال یوں سمجھو جیسے تمہ ہوتا ہے۔ ترمذی 3119 3119۔ تو لا الہ الا اللہ اور توحید کا اقرار کھجور کی طرح ہے، اور کلمہ کفر اللہ کی توحید کا یا اسلامی نظریات کا انکار یہ تمے اور حنظل کی طرح ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ مضبوط رکھتا ہے ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے قول ثابت کے ساتھ ایمان والوں کو
دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت پر مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کا تعلق عذاب قبر سے ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، مسلمان کو جب قبر میں سوال کیے جاتے ہیں تو وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، تو فذالک قولہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یہی آیت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور عذاب قبر کے بارے میں اس آیت کو چسپاں کیا اور اس کا تعلق قبر کے معاملات سے ظاہر فرمایا اور صحابہ کرام کو پڑھایا اور سکھایا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4699 4699۔ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ اس حدیث پر مسلمان پر جب قبر میں سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوال جو بھی تھا اس حدیث میں سوال کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان نہیں کی گئی، البتہ جواب سے پتہ چلتا ہے کہ جواب میں کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، اور دوسرے نمبر پہ کیا بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلتا ہے اس حدیث کے اندر توحید اور رسالت دو کا ذکر عذاب قبر کے حوالے سے موجود ہے کہ ان کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ تو بخاری اور اس کتاب کے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کتاب میں صرف ایک سوال بیان ہوا ہے، نہیں جی، اس حدیث کو دوبارہ پڑھیے، 4699 ہے، غور کیجئے، اس میں دو جواب بتا رہے ہیں کہ سوال بھی کم از کم دو ہیں۔ اس موضوع پر پوری صورتحال میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کہیں کسی حدیث میں اختصار ہوتا ہے اور کسی حدیث میں تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ کسی آیت میں اختصار ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، اور کسی دوسری آیت کے اندر اس کی تفصیل یا اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ایک ہی سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تو اس ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس میں ایک ہی سوال ہے۔ بخاری 1374، مسلم اور نسائی میں بھی ہے۔ اب دوسری حدیث سنیں۔ ابھی جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس میں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال، ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ لفظ مختلف ہیں، ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا۔ دوسرا سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ دو سوال ہو گئے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد 4751 4751، ویسے 4752 بھی ہے، دو حدیثیں اکٹھی ہیں۔ اگلی حدیث، سوال ایک ہے، جواب دو ہیں۔ اب جو ابھی لکھانے لگا ہوں، جو سوال مذکور ہے وہ ایک ہے اور جواب دو ہیں۔ اب آپ خود سمجھیں کہ جواب دو ہیں تو سوال میں اختصار کر دیا گیا ہے، ورنہ سوال بھی دو ہی ہوں گے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بس ایک ہی سوال۔ جہاں ایک ہی سوال ملتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں اس کے برعکس صورتحال ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سوالات تین ہی ہیں، کہیں ایک، کہیں دو، کہیں پہلا دوسرا، کہیں پہلا تیسرا بیان کیے جا رہے ہیں، اور ساری صورتحال کو سمجھنے سے ہی دین کی صحیح فہم آتی ہے، اسے ہی سمجھ آتی۔ بار بار عرض کر چکا ہوں نا کہ کام خراب کب ہوتا ہے؟ جب کچھ باتیں پڑھی جاتی ہیں اور کچھ نہیں پڑھی جاتی۔ سوال ایک ہے من ربو کا، اور جواب کیا ہے؟ فیقول، بندہ جواب دیتا ہے، مسلمان جواب دیتا ہے، ربی اللہ و دینی دین و محمد، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین محمدی ہے، علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اب سوچتے جائیے، یہ حدیث نسائی میں ہے 2057 2057۔ اب آگے چلیے، اب تین سوال آ رہے ہیں جی۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ومن نبیوں کا، اور تیرے نبی کون ہیں؟ ترمذی 3120، سند صحیح ہے۔ یہ جتنے حدیثیں لکھا رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی حسن تک نہیں ہے، سب صحیح ہیں۔ اب یہ تین جو سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں، ایک حدیث میں تین سوال تھوڑے مختلف انداز میں مذکور ہیں۔ پہلا سوال، من ربو کا، فیقول اللہ، فیقال ما دینوں کا، فیقول الاسلام، فیقال من نبیوں کا، فیقول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب الآثار، امام ابو یوسف، حدیث نمبر 912 912۔
یہ جی قبر میں کیے جانے والے سوالات کے حوالے سے مکمل صورتحال ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں نے گزارشات پیش کر دی ہیں جو علم کے مخلص متلاشی ہیں، مجھے ٹک ٹاک والوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے، وقف علیہ، تو آپ قبر پر ٹھہر جاتے، فقالا، اور ارشاد فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مل کر استغفار کرو، واسألوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، فإنہ الآن یسأل، اس وقت اس پر سوال ہو رہے ہیں۔ ابو داؤد 3221 3221۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو انہوں نے ہلاکت کے گھر میں اتارا؟ جی، نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا۔ دار البوار، ہلاکت کا گھر، مراد جہنم ہے۔ آگے چلی جائے۔ جہنم یصلونها وبئس القرار، جو دوزخ ہے اس میں وہ پہنچیں گے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ جی، یہ پچھلی آیت میں جو دار البوار تھا، اگلی آیت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ دار البوار کون ہے؟ یہ جہنم بدل ہے دار البوار کا، مراد جہنم ہے، اس میں وہ ڈالے جائیں گے اور یہ خطرناک ٹھکانہ ہے۔ آگے جی۔ وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں، فرما دیجئے کچھ فائدہ اٹھا لو کہ بے شک تمہارا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ جی، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے۔ یہ صورت بقرہ کی ابتدا میں ہی انداد کا لفظ استعمال ہوا تھا، وہاں اس کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ ند کی جمع انداد ہوتی ہے، اس کا معنی ہے شریک۔ آگے جی۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور ظاہر ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ میرے بندوں کو فرماتے رہیے کہ نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں اور سر عام بھی دیں اور چھپ کر بھی دیں۔ سر عام دینے میں کبات کوئی نہیں ہوتی اگر نیت میں اخلاص ہو، اور چھپ کر دینا اگر کوئی بندہ محسوس کرے کہ کوئی ریاکاری کا اندیشہ ہے تو وہ چھپ کر دے دے، لیکن ریاکاری کے اندیشے کے بغیر بھی تو چھپ کر دیا جا سکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو اور ریاکاری مقصود نہ ہو تو سرن ہو یا علانیتاً ہو، ہر لحاظ سے خرچ کرنا اچھی بات ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے۔ کون سا دن؟ لا بیع فیہ ولا خلال، جس کے دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، سودے بازیاں نہیں ہوں گی، اور نہیں اس دن یہ کفار کی دوستیاں چلیں گی، اس دن متقین کے سوا کوئی دوستی کام نہیں دے گی۔ الاخلاء یومئذ، سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین۔ چلیے جی۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارا رزق ہے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے نہروں کو کام میں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے انسان کے لیے مسخر ہے، اس کی تفصیل پہلے متعدد مقامات پر گزر چکی ہے۔ آگے جی۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا کہ وہ برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ شمس و قمر دائبین، مسلسل چل رہے ہیں۔ آگے چلیے۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، اور تمہاری سب مانگی ہوئی چیزوں میں سے تمہیں بہت کچھ دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں گن نہ سکو گے، بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی چیزوں میں سے سب کچھ تمہیں دیا۔ مانگی ہوئی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کی فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین کے اندر سارے اہتمامات کر رکھے تھے۔
مانگی ہوئی چیز پورا کرنے سے یہاں پر یہ مراد ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا شروع کر دو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ یہ تذکیر بآلاء اللہ کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ قرآن میں یہ جو آلاء اللہ کا جتلانا ہے، اللہ کی نعمتوں کا، یہ تو قرآن کا 5واں حصہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی احسان جتلایا ہے، باقی کوئی احسان نہیں جتلایا۔ جگہ جگہ احسانات جتلائے ہیں، اور یہاں تو انتہا کر دی کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا بھی چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امان والا بنا دے اور مجھے اور میرے خاص بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ جی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اس کی تفسیر پہلے سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ جی، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جس نے میری پیروی کی تو بے شک وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 36۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جو قرآن کے اندر پہلے سورۃ مائدہ میں گزر چکا ہے، ان کا فرمان ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کرے تو تو عزیز و حکیم ہے۔ فرفع یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، وقال، اور فرمایا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، وبکا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ تو فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الی محمد، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیے۔ تو وربک اعلم، حالانکہ اللہ نے فرمایا میں بہتر جانتا ہوں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن جا کے پوچھ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ ما یبکی کا، کس چیز نے رلایا؟ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ نے دعا میں کہا تھا، امتی امتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا کہ میرے محبوب سے کہو کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم 202۔ آگے جی، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے گھر کے پاس جو حرمت والا ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ یہ نماز قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں، اور کھانے کو انہیں کچھ پھل دے تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی پاک زوجہ کو اور اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ شریف کے پاس چھوڑ کر تنہا چلے گئے، تو اس وقت وہاں سے رخصت ہوئے تو ہاتھ اٹھا کر جب تھوڑا آگے گئے نا تو واپس پلٹے، کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ میں انہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے بیت حرام کے پاس، یا اللہ انہیں نمازی بنانا اور لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دینا اور ان کو ہر طرح کے پھلوں کے رزق دینا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری 3364، یہ بخاری شریف کی بڑے بڑے صفوں کی تقریباً 2 صفوں پر مبنی طویل حدیث ہے، میں نے حوالہ لکھا دیا ہے بخاری 3364۔ میں ذوق والے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اس حدیث کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا، یہاں بخاری جگہ جگہ پڑھی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور اللہ کی ذات پر ان کا اعتماد اور بھروسہ
آپ کو ایسا سمجھائے گا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے تو کیوں سمجھتے تھے؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کچھ مخفی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں. بے شک. آگے چلیے. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے. سبحان اللہ. آگے چلیے. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما لے. جی، اپنے لیے بھی دعا فرمائی اور اپنے اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی، اور سب سے بڑی دعا کیا پسند کی؟ اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے. سبحان اللہ، بہت بڑی دعا ہے. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور سب ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. جی، مغفرت کی دعا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، ہر مومن کے لیے کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حضرت مجدد الفسانی کا ایک قول، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک تسبیح روزانہ پڑھے، اللہم اغفر لی ولی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری بخشش فرما اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، ایک نہ ایک دن وہ ابدال بنے گا. حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنا، یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہت پیارا شخص، جو فکر حضور کو اپنی امت کے بارے میں ہے تو اس فکر میں سے اس کو بھی حصہ ملا ہے. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اور اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھنا اس چیز سے جو ظالم کر رہے ہیں، انہیں ڈھیل نہیں دے رہا مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. جی، ڈھیل ان کی کامیابی نہیں ہے، اس دن کا انتظار ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تشخص فیہ الابصار، ابصار کا معنی ہوتا ہے آنکھوں کا ایک جگہ پہ ٹک جانا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں اکھاں تاڑے لگ گئیاں. دنیا کے اندر بھی جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں یہ چیز نصیب ہو جائے کہ اس کی آنکھ ٹھہر جائے خوف خداوندی کی وجہ، سبحان اللہ، پکڑ کے نتیجے میں آنکھیں ٹک جانا اور چیز ہے، اور اللہ کے محبت اور اللہ کے خوف سے آنکھیں جم جانا یہ اور چیز ہے. اللہ والے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بلکہ کسی بھی چیز کی طرف توجہ کر کے یہاں سے بیٹھے بیٹھے اگر جاپان اور امریکہ کی طرف بھی دیکھنا چاہیں تو آنکھیں ٹک جاتی ہیں، تھوڑا دھیان ادھر جاتا ہے. اگر لائن سیدھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے سب چیز بندے کے سامنے رکھ دیتا. میں ایک دفعہ ٹھٹھا میں موجود تھا تو ہمارے مرشد کریم سخی سائیں نالے میٹھا بادشاہ قدس سر العزیز نے مجھ سے فرمایا کہ یہ امریکہ تو افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. تو امریکہ کے خلاف بڑا سخت لفظ بولا اور مجھے فرمانے لگے دعا کرو یہ دفع ہو جائے. تو میں تو فقیر تھا، میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا. میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا سائیں آپ مہربانی فرمائیں مسلمانوں کو معافی ہو جائے. الحمدللہ بات میں نے بھی بڑے گر کی کہی تھی، معافی ہو جائے کا لفظ ذرا غور کرنا میں نے کیوں کہا ہوگا. تو آپ کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہر گئیں، کافی دیر تک آنکھیں ٹھہری رہیں اور پھر اچانک سے آنکھیں جھپکنے لگے اور کوئی اور بات شروع کر دی. مجھے اتنی سمجھ آ گئی کہ یہ حملہ ہوگا ہی ہوگا. آگے چلیے. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بے تحاشا دوڑتے ہوئے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے، اس حال میں کہ ان کی پلک جھپکتی نہ ہوگی اور ان کے دل خوف کی وجہ سے اڑتے ہوں گے. جی، قیامت کے دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. مہطعین، بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے، اور مقنعی رؤوسہم، سر اوپر کو اٹھا ہوا ہوگا. نیچے سے دوڑ لگی ہوئی ہے اور سر اوپر کو اٹھا ہوا ہے. آگے چلیے.
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی اتباع کریں. تو ان سے کہا جائے گا کیا تم پہلے قسمیں نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے ہٹنا نہیں. اس وقت مہلت مانگنا یا اس وقت ایمان لے آنا وہ فرعون والی مثال ہے. وہ فائدہ نہ دے گا. آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب مرتے وقت بندہ سب کچھ موت کو آتا ہوئے دیکھتا ہے اور اگلے سین شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت کلمہ پڑھنے کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جی. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. اور تم ان لوگوں کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم پر خوب ظاہر ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان فرمائیں. تم ان لوگوں میں بسا کرتے تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. آگے چلیے. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اور بے شک انہوں نے خوب فریب کی چالیں چلیں اور اللہ ہی کے پاس ہیں ان کی چالیں اور ان کا مکر ایسا نہ تھا جس سے پہاڑ ٹل جائیں. ایسا نہ تھا اور ان کا مکر ایسا نہ تھا جس سے پہاڑ ٹل جائیں. اور کوئی ترجمہ پڑھے. ایسا نہ تھا. اور کوئی ترجمہ. یہ ہے جہاں میں رک گیا تھا. اونچا پڑھیں. جی. ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جائیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے حوصلے تھے کہ ان کے سامنے پھر بھی ڈٹے رہے. بہرحال دوسرا بھی ترجمہ ہے کہ ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ وہ پہاڑوں کو اکھیڑ سکیں. دونوں ترجموں کی گنجائش تو موجود ہے. آگے چلیے. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. تو اے مخاطب ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا. بے شک اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے. جی. اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا ایسا نہیں ہوگا. اے مخاطب اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر. جی. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. جس دن زمینیں بدل دی جائیں گی دوسری زمینوں سے اور آسمان بھی اور سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جو ایک ہے سب پر غالب. جی. قیامت کے دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا. یہ آیت نمبر 48. یوم تبدل الارض غیر الارض. اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیا جائے گا. تو میں نے پوچھا فأین یکون الناس یومئذ. تو یہ زمین نہ رہے گی اس کی جگہ پہ کوئی اور زمین ہوگی تو یہ لوگ کہاں شفٹ ہو جائیں گے. فقال علی الصراط. وہ لوگ اس وقت صراط پر ہوں گے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں. جسر. مسلم 2791. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. آسان ہے. آگے چلیے. اصفاد کا معنی ہے زنجیریں. جی. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ان کا لباس آگ بھڑکانے والے روغن قطران کا ہوگا اور آگ اپنے شعلوں سے ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. جی. سرابیلہم ان کا لباس. یہ سربال کی جمع ہے. عام طور پر سربال قمیض کے لیے بولا جاتا ہے لیکن یہاں پر لباس مراد ہے. من قطران آگ بھڑکانے والا لوشن. یہاں تارکول مراد ہے. یہ ان کا لباس ہی ایسا ہوگا تارکول کا لباس ان کو پہنایا جائے گا. استغفر اللہ. ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت میں 4 باتیں جہالت والی ہیں، یہ میری امت چھوڑے گی نہیں۔ فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، لوگوں کو خاندانی طعنے دینا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا، والنیاحۃ، اور میت پر بین کرنا۔ اور فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت، النائحۃ اذا لم تتب، جب تک توبہ نہیں کرے گی، قبل موتہا، اپنی موت سے پہلے پہلے، تقام یوم القیامت علیہا سربال من قطران، قیامت کے دن وہ کھڑی کی جائے گی، اس کے جسم کے اوپر لباس تارکول کا ہوگا، ودرع من جرب، اس کی چادر خارش والی چادر ہوگی۔ مسلم 934۔ آگے چلیے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ قیامت کے دن کے قائم ہونے کی وجہ اور علت بتائی جا رہی ہے۔ آگے چلیے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، یہ قرآن سب لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت قبول کریں۔ جی، اس آیت میں قرآن کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن پیغام کون سا دیتا ہے اور مقاصد نزول قرآن کیا ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 51 اور 52 میں جو نزول قرآن کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ مجموعی طور پر 3 ہیں: معرفت التوحید، احکام فراہم کرنا، اور آخرت کی تیاری۔ توحید کی معرفت، احکام فراہم کرنا، اور آخرت کی تیاری۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔